برائے عظمت شہزادی کونین مادر حسنین بآواز بلند صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین صاحب مشارق والمغارب غالب لا کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بآواز بلند صلوات کنیزان فاطمہ ذرا بعد مسائب مولا حسین مولا علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا میں چاہتی ہوں ابتدا میں ہی سورہ فاتحہ اور 5 بار اما یجیب کی تلاوت ہو جائے ایک سورہ فاتحہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد برائے امام 14 معصومین شہیدان کربلا و اسیران کربلا کی خدمت میں یہ سورہ فاتحہ پیش کیا اس سے جو ثواب حاصل ہوا حاضرین مجالس کے کل مرحومین اور بانیان مجالس کے کل مرحومین و مرحومات کو بخش دیا پروردگارہ مرحومین کی ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا پروردگارہ مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا پروردگارہ مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمانا پروردگارہ مرحومین کو شفاعت حسین نصیب فرما پروردگارہ جہاں جہاں محبان حسین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا پروردگارہ جتنے بھی عزادار
ایران، عراق، سیریا کی زیارت کی آرزو رکھتے ہیں، ان کی آرزو کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں چہرے امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جلد از جلد وقت کے امام کا ظہور فرما اور ان کے اوان و انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات۔ کنیزان فاطمہ ذرا 5 بار اما یجیب کی تلاوت کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المسرع اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المسرع اذا دعا ویکشف السوء۔ دعا کرتی ہوں پروردگارہ تجھے سائت شفا کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار مدینہ کا واسطہ، فرش عزائے حسین کا واسطہ، عالم عباس کا واسطہ کہ جس مومن کے لیے دعا کروائی گئی ہے یا جتنے بھی مومن یا مومنہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، پروردگارہ بالخصوص گلباز عباس جو کہ بیماری میں مبتلا ہے، پروردگارہ ان کے مرض میں جلد از جلد شفا عطا فرما، انہیں صحت یاب فرما، طولانی عمر عطا فرما۔ اور بلند ترین صلوات۔ ایک بلند ترین صلوات۔ تمام تعریف اس خداوند عالم کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، وہ معبود برحق جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ معبود برحق جو ہر شے سے بے نیاز، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ معبود برحق کہ جو اگر بندوں پہ مہربان ہو جائے یا تو پھر کربلا بلا لیتا ہے یا پھر فرش عزا پہ آنے کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ معبود برحق جو ارشاد فرماتا ہے کرتے وہ ہو جو تم چاہتے ہو، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، کرو وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو، وہ معبود برحق جس نے ہمیں ولایت علی جیسا تحفہ، کربلا جیسی جنت اور فرش عزا جیسی نعمت عطا کیا ہے۔ بعد حمد و ثنائے خلا کے دو عالم وہی خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے رسول کا اتباع کرے، یعنی کنیزان فاطمہ زہرا جو حقیقت میں محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ رسول کی پیروی کرے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ کیوں کنیزان فاطمہ زہرا؟ اگر کوئی بندہ خالص محبت رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے رسول کی اطاعت کرے گا۔ رسول کون؟ کنیزان فاطمہ زہرا وہ رسول کہ جو اگر باہر چلتا تھا تو لوگ دیکھ کے کہتے یہودی لوگ رسول کے وجود کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، اس کے وجود سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہودیوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، بیداریے گا، یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کے رسول کو اپنے جیسا کہے تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، کیونکہ کنیزان فاطمہ زہرا رسول وہ شخصیت ہے کہ جو جسے تعلیم دے دے تو وہ پتھر بھی ہو تو اللہ اسے تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں خدا کے لیے کسی کو بھی حقیر نظر سے نہ دیکھے، اس لیے کہ اللہ کب اسے بلندی تک پہنچا دے پتہ نہیں چلتا۔ کنیزان فاطمہ زہرا اب رسول کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے، رسول کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، اور جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ ہمیشہ حق بولتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی ایک شخص کے دشمن زیادہ ہو تو مان
وہ بندہ حق پہ ہے، ورنہ منافق کے ہر دوست نظر آئیں گے، دشمن نظر نہیں آتا۔ کنیزان فاطمہ زہرا اگر کوئی بندہ حق پر رہتا ہے تو پھر اس پر ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے جو بندہ حق پہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے وہ تو عز من تشاء، ہم جسے عزت دے دیں، ہم جسے بلندی عطا کر دیں۔ کنیزان فاطمہ زہرا ذہن میں رکھیے گا، رسول کی جتنوں نے پیروی کیا نا وہ رسول کے حق ہونے کا اعلان ہر جگہ کرتے تھے۔ کیسے؟ جب رسول نے جناب ابوذر کو تعلیم دیا نا تو جناب ابوذر کی عادت تھی ہر جگہ جاتے جاتے مجمع کے درمیان ہر جگہ کہتے تھے رسول حق پر ہے، دین حق پر ہے، اسلام حق پر ہے، اللہ حق پر ہے۔ رسول کے بارے میں جناب ابوذر حق گویائی کرتے تھے۔ کیوں؟ جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ رسول کے بارے میں حق بولنا جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جناب ابوذر ہر جگہ مجمع میں جا کے کہتے تھے کیا؟ رسول حق پر ہے، رسول حق پر ہے۔ لوگ اتنا مارتے تھے کہ زخمی ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابوذر جب اتنا مار کھاتا ہے ایک بار کہہ دیا رسول حق پر، میں نہیں دیکھتی مجمع زیادہ یا کم سماعت غدیری ہونا چاہیے، سماعت آپ غدیری رکھے، لہجہ میں غدیری رکھوں گی۔ کنیزان فاطمہ زہرا یہاں جناب ابوذر ہر بار مجمع میں کہتے رہے رسول حق پر ہے، رسول حق پر ہے۔ لوگ مارنے لگے، آخرکار زخمی ہوتے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابوذر بارہا اعلان کیوں کرتا ہے، اتنا زخمی ہو جاتا ہے پھر بھی اعلان کرتا ہے، ڈر نہیں لگتی؟ مسکرا کے کہا ڈر اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ تم نے یہ دیکھا کہ لوگ مارتے ہیں، مارنے والے لوگ ہیں، شفا دینے والا علی ہے۔ بہت خوراک کا پیاسا کہ کچھ پیے غازی، بہت خوراک کا پیاسا کہ کچھ پیے غازی، وہ کچھ خوراک کو آنسو پلا کے لوٹ آیا۔ ذرا حیدری بلند نعرے سلوات۔ فطرت سے مجبور ہوں کنیزان فاطمہ زہرا، جنہوں نے نعرہ لگایا میرا دل کہتا ہے ان کی آواز حسین تک پہنچی ہوگی، لیکن مجمع نے پوری جگر کی قوت نہیں لگایا۔ ہر ممبر سے کہتی ہوں یہاں قوت لگائیے تاکہ جب سال اندر حسین کربلا بین الحرمین بلائے تو وہاں قوت کے ساتھ لبیک یا حسین کہہ سکے۔ اب آپ کی سماعت تو کنیزان فاطمہ زہرا رسول کا اتباع بہت ضروری ہے، لیکن کتنے بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سوچ لیا کہ اگر علی کو نہیں بھی مانیں گے رسول تو راضی ہے نا، رسول کو راضی کر لیں گے محشر ہمارا، رسول کو راضی کر لیں گے جنت میں عالی مقام ہمارا۔ لیکن کنیزان فاطمہ زہرا جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا رسول سے کہہ دیں گے پھر رسول کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہی کہ شفاعت دے دیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کنیزان فاطمہ زہرا کہ رسول کو مان لیا، رسول کو راضی کر لیا، لہذا رسول سے کہیں گے شفاعت تو رسول فوراً کہیں گے چلو پورے صراط پار کروا دوں گا، جنت میں عالی مقام دے دوں گا۔ لیکن شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ علی بھی بہت ضروری ہے، بیداریے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں رسول کو راضی کر لیں گے
جنت مل جائے گی، رسول کو راضی کر لیں گے شفاعت مل جائے گی. تو کنیزہ نے فاطمہ ذرا آئیے بتاؤ کہ جب محشر میں امت رسول کے پاس آئے گی اور کہے گی یا رسول اللہ شفاعت، یا رسول اللہ نجات، تو اس وقت رسول کیا کہیں گے؟ بیداریے گا. اب شروع سے لے کر آخر مجمع تک دیکھنا چاہوں گی کہ کتنوں کی سماعتیں بیدار ہے. یہ اشعار میں نے مختصر سے مجمع میں پڑھا تھا، لیکن کوشش کروں گی، واجب ہے کہ جب میں نے یہ آیت لیا ہے تو بتاؤ کہ جو لوگ کہتے رسول کو راضی کر دیا تو پھر جنت مل جائے گی. آئیے بتانے لگی علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. یہ جات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. فرش ازا پہ بیٹھی ہیں، لیکن میری نظر میں یہ فرش ازا نہیں، وہ چور ہے. آپ کہیں گے ذاکرہ اتنا بڑا جملہ، یہ فرش ازا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس فرش پہ علی آ جائے، جس فرش پہ محمد آ جائے، جس فرش پہ فاطمہ آ جائے، جہاں رسول آ جائے، جہاں سجاد آ جائے، پھر وہ فرش ازا نہیں عرش ازا بن جاتی ہے. کنیزہ نے فاطمہ ذرا خوشا نصیب ہے کہ آپ کو توفیق ملی کہ آپ فرش ازا پر آئیں. آ جائیے اپنے موضوع کی طرف کہ رسول کا اتباع کرنا ضروری ہے، رسول کی پیروی کرنا ضروری ہے. وہ جو رسول کی پیروی کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ زبان سے حق بولتا ضرور ہے، پھر ڈرتا نہیں ہے. کنیزہ نے فاطمہ ذرا چاہے کتنے بھی اس کے لاکھ دشمن ہو، بعض دفعہ ایک شیعہ اپنی زبان اپنے کردار سے لاکھوں کو شیعہ مذہب میں لا سکتا ہے. ہر ممبر سے کہتی ہوں کنیزہ نے فاطمہ ذرا یہ ہدایت کا نقطہ ہر ممبر سے دیتی ہوں، یہاں ہزاروں کا مجمع کوشش کیجئے گا یہ نقطہ اپنے دل میں اتار لیجئے گا. کردار اتنا بلند رکھے، ایک بندہ بہت سمے سجدے دے سکتا ہے، صرف ایک بندہ. آپ کہیں گی کیسے؟ اگر کوئی ایک بندہ اپنے کردار کو بلند کرے تو لوگ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کیا جب شیعہ ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا، عزادار ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا، کنیز ایسی ہے تو زہرا کیسی ہوگی، امت ایسی ہے تو محمد کیسا ہوگا، بندے ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا ہوگا. ایک بندے نے کتنا میسج دے دیا کنیزہ نے فاطمہ ذرا. ایک زبان سے انسان حق بول سکتا ہے اگر وہ رسول کی پیروی کرتا ہے. پھر وہ بتا دے گا علی کون ہے، وہ بتا دے گا صحابہ کون ہے، وہ بتا دے گا اہل بیت کون ہے اگر رسول کی پیروی کرتا ہے. آئیے بتاؤ، جب ایک بچے نے کم سن تھا باپ سے سوال کیا بابا صحابی رسول کا نام بتا، باپ نے بتانا شروع کیا میرے لال فلا 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 10 نام بتا دیا. بیٹے نے باپ کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا کہ میرے لال ایسے کیوں دیکھتا ہے، کیا میں نے غلط بتایا؟
یا پھر میں نے خطا کر دیا؟ بچے نے مسکرا کے کہا بابا بغض کی حد ہو گئی، کم از کم 10ویں نمبر پہ علی کا نام لے لیتا، بتائیے گا کم از کم 10ویں نمبر پر علی کا نام لے لیتا۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، مسکرا کے کہا میرے لال تو نے صحابی رسول کا نام پوچھا تھا، میں نے بتا دیا، اگر تو نفس رسول کا نام پوچھتا تو میں کہتا وہ نفس رسول کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور ہمیشہ علی رہے گا۔ یعنی غنیزان فاطمہ زہرا ایک باپ نے بتا دیا کہ دیکھو صحابی الگ ہے، علی الگ ہے۔ اور یہ جملہ میرے دل میں اترا ہوا ہے، خیر جانیے اگر مر جاؤ اور سامنے حلال مشکلات مولائے کائنات امیروں کا مولا غریبوں کا سردار بیٹھے نا تو یہ جملہ میں ضرور کہوں گی، کیوں یہ جملہ میرے دل میں اترا ہوا ہے۔ کیا کنیزان فاطمہ زہرا شیعوں کی ماں کو سلام کہ بچوں کو بہترین تربیت دیا۔ یہی وجہ ہے کنیزان فاطمہ زہرا ایک جملہ کہہ دو، اگر آج اپنے بچوں سے سوال کریں نا، 5 سال کے بچوں کو 5 سال کے بچوں کو سوال کیجئے نا میرے لال علی کو رضی اللہ کہو، بیٹا کہہ گا نام علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، سجاد علیہ السلام، باقر علیہ السلام، صادق علیہ السلام، کاظم علیہ السلام۔ کنیزان فاطمہ زہرا 12 نام لے کے کہے گا اما نانا رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام ہے۔ پھر ماں کہے گی میرے لال پھر رضی اللہ کسے کہو؟ سبھی صحابی رسول کو رضی اللہ کہو۔ پھر ماں کہے گی میرے لال بتا صحابی بیداریے گا، یہ جملہ ہر ممبر سے پڑھتی ہو یہاں بھی ضرور پڑھوں گی۔ جب ماں کہے گی میرے لال اتنا بتا دے صحابی اور علی میں کیا فرق ہے، بیٹا سینے سے لگا کے کہے گا اما صحابی در والے ہیں، علی گھر والے ہیں۔ شام کا لشکر نظر نہیں آتا، یزیدیوں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نہیں آتا۔ یعنی جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے بچے کو اسی طرح سے تربیت دیتا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا واجب ہے، آج کل بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ دے رہے ہیں، کیا کہ دیکھو ماتم میں جاؤ لیکن مجلسیں کم کر دو، ماتم کر دو، عزاداری کم کر دو، مجلسیں نہ کرو، ماتم نہ کرو۔ جب کوئی یہ فتویٰ دے سمجھ جائیے بندہ نہیں لندن کی دولت بول رہی ہے۔ جب کوئی بندہ دولت پہ بک جاتا ہے نا تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں معلوم ہوتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بیدار رہیے گا۔ اب جو جملہ کہنے لگے اپنے دل کے دروازوں کو کھولے، یہ جملہ دل میں اتار لیجیے۔ اگر کوئی کہے ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو، جتنے بھی ماتمی یہاں موجود ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر کوئی کہے نا مجلسوں میں نہ جاؤ، ماتم میں نہ جاؤ، ماتم میں نہ جاؤ، ماتم سے وہی روکتا ہے، اس لیے ہر شے کا 2 طرفہ اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے ماتم شبیر کا 2 طرفہ اثر ہوتا ہے، ہاتھ یہاں پڑتا ہے اور درد وہاں ہوتا ہے۔ کنیزان فاطمہ زہرا اگر کوئی کہے ماتم نہ کرو، بیدار رہیے گا، جب کوئی کہتا ہے نا ماتم سے تمہیں ملتا کیا ہے، ماتم نہ کرو، ماتم نہ کرو، یقین جانیے یہ اشعار پڑھنے کی میں عاشق ہوں، اس لیے یہ اشعار سے بہتر میرے پاس کوئی اشعار نہیں۔ بس دل کے دروازوں کو کھولیے گا، یہ اشعار دل میں اتار لیجیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ماتم بدعت، ماتم بدعت، ایک جملہ کہہ دو، یوں تو ہر چیز پر بدعت کے فتوے نہیں ہوتے، جب بھی فتویٰ ہوتا ہے ماتم پر ہی ہوتا ہے۔ ماتم بدعت، ماتم بدعت، ماتم بدعت۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے کہے ماتم بدعت تو مسکرا کے کہیے تجھے نہیں معلوم ماتم تیرے لیے کیا ہے، ماتم میرے لیے کیا ہے، تو کیا سوچتا ہے، ہم کیا
ماتم سے دور نہیں رکھتا. کتنی خوش نصیب ہے. اگر زہرا مسکرا دے, اگر سجاد مسکرا دے تو شیعہ عید زہرا مناتے ہیں. اگر رسول غمگین ہو تو شیعہ محرم مناتے ہیں. یعنی اہل بیت خوش ہے تو ہم خوش, اگر اہل بیت غمگین ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, اللہ نے کہا پہلے رسول کی اطاعت کرو. رسول جو کہہ دے اسے مان لو. اگر رسول کہے نماز پڑھو پڑھنا ہے, کہہ دے روزہ رکھو رکھنا ہے, کہہ دے حج پہ جاؤ تو جانا ہے, اگر کہہ دے جہاد کرو تو جہاد کرنا ہے. لیکن اگر کہہ دے علی سے محبت کرو تو پھر کرنا ہے, پھر نہ چاہ کر بھی کرنا ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, رسول نے تو یہ بھی کہا ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں, ہماری کیا اوقات, ہم علی کو بڑھائیں. وہ اور بات ہے جسے علی بلند کر دے تو بندہ سلمان بن جاتا ہے, ابوذر بن جاتا ہے, میر سمیت عمار بن جاتا ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, رسول نے ہی فرمایا میرا اول بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد. بیدار رہیے گا, رسول کا اتباع کرنے کا مطلب ہے کہ ہر قول کو, ہر حدیث کو مانا جائے. جب میرے امام کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا سلام, جواب آیا علیکم السلام. کہا مولا, رسول نے فرمایا میرا اول بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کا کل محمد. میں مانتا ہوں تیری خلقت ایک جیسی, سب اماموں کی خلقت ایک جیسی, معیار ایک جیسا, اخلاق ایک جیسا, مزاج ایک جیسا, خلقت ایک جیسی, عہدہ ایک جیسا, محبت ایک جیسی, سخاوت ایک جیسی, شجاعت ایک جیسی. پھر تب بھی چہرہ سب کا الگ ہے, صورتیں تو الگ الگ ہے. پھر مولا کیسے کہہ دیا میرا اول بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد. مولا نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سامنے قرآن نظر آتی ہے, کہاں مولا, چلے کر آ جا. ذہن میں رکھیے گا, ہر کسی کو امام کا مسکراتا ہوا چہرہ نصیب نہیں ہوتا. اگر کوئی خواب میں مسکراتا ہوا امام کا چہرہ دیکھ لے تو مان لیجئے وہ دنیا میں بھی امیر ہے, وہ آخرت میں بھی امیر ہے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, مولا نے کہا کہ قرآن کھول. جیسے ہی قرآن کو کھولا, اب مولا نے کہا صفحہ پلٹتا جانا, پلٹنے کے بعد بتاتے جانا کون کون سے سورہ ہے, میں سوال کروں گا. اب کنٹینیوس بولنا مجھے ہے, لیکن کنیزہ نے فاطمہ زہرا اپنی سماعت کو بلند رکھیے گا. مولا نے کہا پتا قرآن کو کھول. جیسے ہی قرآن کو کھولا, کہا پتا کیا نظر آتا ہے, کہا سورہ حمد. کہا اب کیا نظر آتا ہے, کہا سورہ مائدہ. کہا اب کیا نظر آتا ہے, کہا سورہ آل عمران. کہا اب کیا نظر آتا ہے, کہا سورہ بقرہ. کہا اب کیا نظر آتا ہے, کہا سورہ فلق. کہا اب کیا, کہا سورہ ناس. کہا اب کیا, کہا سورہ نجم. کہا اب کیا, کہا سورہ عصر. کہا اب کیا, کہا سورہ فجر. مولا نے کہا قرآن کو بند کر دے. جیسے ہی بند کر دیا, مولا نے چہرے کو دیکھا, مسکرا کے کہا بتا یہ کیا ہے. تو مولا قرآن ہے. مسکرا کے کہا عجیب بندہ ہے, کبھی کہتا ہے بقرہ ہے, کبھی کہتا ہے حمد ہے, کبھی کہتا ہے فلق ہے, کبھی کہتا ہے ناس ہے, کبھی کہتا ہے سورہ مریم ہے, کبھی کہتا ہے سورہ یوسف ہے. اس نے کہا مولا اگر انہیں علیحدہ کر دیا جائے تو کوئی حمد نظر آئے گا, کوئی مزمل نظر آئے گا, کوئی مدثر نظر آئے گا, کوئی فجر نظر آئے گا, کوئی قلم نظر آئے گا. مولا نے مسکرا کے کہا اسی طرح اگر ہم اماموں کو علیحدہ کر دیا جائے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, اس نے کہا مولا اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ الگ نظر آتے, لیکن اگر سمیت دیا جائے تو یہ قرآن نظر آتے. مولا نے کہا اسی طرح ہمیں اگر علیحدہ کر دیا جائے کوئی علی نظر آئے گا, کوئی حسن نظر آئے گا, کوئی حسین نظر آئے گا, کوئی سجاد نظر آئے گا, کوئی باقر نظر آئے گا. لیکن اگر سمیت دیا جائے تو سب کے سب محمد نظر آئیں گے. کنیزہ نے فاطمہ زہرا, اب سمجھ میں آیا کہ رسول اگر کچھ کہہ دے تو اسے ماننا ضروری ہے. اور ذہن میں رکھیے گا, اگر رسول کہہ دے علی سے محبت کرو تو پھر محبت کرنا لازمی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا,
کہ کتنے ایسے ہیں جو آتی ہے کہ جنگ خیبر سنے، کتنے ایسے جو کہتے ہیں جنگ خندق ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں سننے میں بہت لطف آتا ہے۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا جنگ خیبر کے بعد ایک بندے نے بہت سنا علی نے خیبر کا در اکھاڑا، کنیزہ نے فاطمہ زہرا تو اس نے سوچا کیوں نہ پتہ کروں یہ علی ہے کون۔ یا ایک جملہ کہہ دو، انسان کے پاس اگر تھوڑی دولت آ جائے تو انسان سوچتا ہے ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ برتر کوئی نہیں۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا اگر تھوڑی دولت آ جائے تو بندے میں غرور آ جاتا ہے، اور جس علی کے پاس تمام دولت ہو اس نے تو کبھی غرور نہیں کیا۔ اب یہ بندہ آ گیا ایک علاقے میں، کہا علی کو جانتے ہو؟ کہ کون سا علی؟ اس نے مسکرا کہ کتنے علی ہیں؟ کہا ایک ہی علی ہے، حیدر کرار کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ فلاں راستے پہ جا مل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دھیرے دھیرے قدموں سے گیا، کیا دیکھا ایک نورانی چہرے والا زمین پہ بیٹھا حمد و ثنا کر رہا ہے۔ کہ بندے خدا سلام، جواب آیا علیکم السلام۔ کہا کہ تم علی کو جانتے ہو؟ مولا نے مسکرا کے کہا کیا ہوا؟ فاتح خیبر سے ملنے آیا ہے۔ کہا بے شک فاتح خیبر سے، کہ پھر بیٹھ جا، صحیح جگہ پہ آیا ہے، بتا رہیے گا۔ کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ فاتح خیبر تو ہے۔ کہا بے شک۔ کہ اتنا بتا دے مرحب کو 2 بار اٹھا کر تو نے پھینکا تھا؟ کہ بے شک پھینکا تھا۔ کہ مولا یہ پھینکا کیوں تھا؟ کہ میں علی میں نے دونوں بار پھینکا اس لیے میں نے کہا تھا ابھی بھی موقع ہے، فرار اختیار کرنا چاہتا ہے تو علی چھوڑ دے گا، تو بھاگ جا۔ اس نے کہا مولا پھر بھی تو وہ بھاگا نہیں کیوں؟ اب جو جملہ کہنے لگی ہوں نا، میں نام نہیں لوں گی، نام ممبر کی شایان شان نہیں، لیکن پہنچنا تبرے کی منزل پر آپ کا کام ہے۔ کہا کہ مولا وہ بھاگا کیوں نہیں؟ کہ میں نے اس سے کہا 2 بار موقع ہے، جانا چاہتا ہے ابھی بھی چلا جا، ورنہ میں مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ کہ میں نے اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں چلے گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ خیبر کی عورتیں مجھے تانا دیں گی، بتا دیجیے گا، خیبر کی عورتیں مجھے تانا دیں گی، تھا یہودی لیکن غیرت رکھتا تھا، میدان سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن کتنے رسول کے ساتھ ایسے تھے جو تنہا چھوڑ کر بتا رہے تھے زمانے والوں دیکھو فرار ہوتا ہے، فرار ہوتا ہے۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہی وجہ ہے، قبر کہیں بھی رسول کے آس پاس مل جائے الگ بات ہے، قبر ملنا کمال نہیں، رسول کے دل میں اتر جانا کمال ہے۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا جو دل میں اتر جاتا ہے نا، پھر اس سے بہترین کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے یہ یہودی مکمل پورا ایک بکرا کھا جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ تو جو کی روٹی پانی سے کھاتا ہے، مولا جو گوشت کھائے وہ ہار گیا، اور جو سوکھی روٹی پانی سے کھائے وہ جیت گیا۔ کیسے؟ مولا نے سینے سے لگایا، مسکرا کے کہا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، انسان اور ہوتے ہیں ایمان اور ہوتا ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے نا علی نے کیا کیا،
حسب نسب کے حرام زادو، حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماہوں کا شیر پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو، غلیظ ماہوں کا شیر پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو، زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کر بدل رہے ہو، زمین حق مہر فاطمہ ہے اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہو، اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہو، نہ حیدری رسول کی پیروی نہیں کرتے تمہیں بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں ہاں حسین نے اسلام بچایا، حسین نے جو کچھ بچایا ہے نا کائنات میں اتنا کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ کہیں گی کیسے؟ آئیے بتانے لگے ہو، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حسین کس شخصیت کے نام ہے، رسول کی رسالت کو کربلا میں حسین نے بچایا ہے۔ اب بتانے لگی ہو کہ حسین نے بچایا ہے کیا؟ کنیزہ نے فاطمہ زہرا دین کو بچایا حسین نے، اسلام کو بچایا حسین نے، نماز کو بچایا حسین نے، کعبے کو بچایا حسین نے، عبادت کو بچایا حسین نے، سجدے کو بچایا حسین نے، نماز کو بچایا حسین نے، وحدانیت کو بچایا حسین نے، رسالت کو بچایا حسین نے، امامت کو بچایا حسین نے، ولایت کو بچایا حسین نے، محنت عیسیٰ بچائی حسین نے، محنت موسیٰ بچایا حسین نے، محنت عیسیٰ بچایا حسین نے، محنت ابراہیم بچایا حسین نے، محنت اسماعیل بچایا حسین نے، محنت یعقوب بچایا حسین نے، محنت یوسف بچایا حسین نے۔ اب جملہ سمیٹنے لگی اور نہ جانے کون سے سماعت کے ساتھ آپ سنیں گی، جس نے انسانیت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، اور جس نے حسینیت کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، اسی لیے شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، کیا تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب، ان کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب، چین کے پاک ردا تیرے سر اقدس سے ہو گئی پیریدہ ظالم کی حکومت زینب۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، اگر دیکھا جائے عالم اسلام کو بچایا حسین نے اور نسل ایمان کو بچایا زینب نے۔ کنیزہ نے فاطمہ زہرا، اسی لیے اگر کوئی بندہ حسین کو مانتا ہے تو خدا کے لیے، اگر حسین دل میں ہے تو پھر کردار بھی حسینی ہو، اخلاق بھی حسینی ہو، معیار بھی حسینی ہو، مزاج بھی حسینی ہو، محبت بھی حسینی ہو، فکر بھی حسینی ہو، نفس بھی حسینی ہو، دل بھی حسینی ہو، یہاں تک کی سوچ بھی حسینی ہو۔ کیوں؟ اگر حسینی کردار رکھیں گی، کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ذاکرہ کتنے وقت سے پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، کبھی بابا سے لیا کبھی اماں سے لیا تاکہ اکٹھا کر کے کربلا کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ ایک جملہ کہہ دوں خدا کے لیے، جب بھی اذن زیارت مانگنا ہو، اگر چاہتی ہے کہ اذن زیارت مل جائے تو عباس سے ضرور مانگیے۔ یقین جانیے اگر علم عباس نہ ہوتا تو یہ اشعار نہ پڑھتی، لیکن پڑھوں گی ضرور۔ اگر دولت نہیں بھی ہے یقین جانیے آپ کربلا جائیں گے، شہرت نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کربلا جائیں گے، بس ہاں شک کے ساتھ نہ مانگیے۔ عباس سے جب بھی مانگیے یقین کے ساتھ مانگیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے یقین کے ساتھ مانگ لیا نا تو کربلا پہنچ جائیں گی۔ جب آپ دعا کریں گی مولا عباس، اور میرا دل کہتا ہے اس وقت میرا مولا عباس موجود ضرور ہے، اور مولا میں یہ جملہ کہنا چاہوں گی تو سب کے دلوں کو جانتا ہے کہ کیسے کون پیسوں کو اکٹھا کر رہا ہے کربلا جانے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ مولا عباس یہ جملہ آپ سن رہے ہیں، اگر کوئی بندہ شک کے ساتھ مانتا ہے تو کنیزہ نے فاطمہ زہرا اس
کنیزان فاطمہ کنیزان فاطمہ ذرا یعنی عباس سے مانگ کر تو دیکھے، پھر دولت نہیں بھی ہوگی، کربلا بلا کے احساس دلائے گا۔ بولنا تیرا کام تھا، بلانا عباس کا کام تھا۔ آج ہی دن میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، لیکن کوشش کروں گی کہ کہوں۔ ہم سوچتے ہیں جن کے پاس ہاتھ ہے پیر ہے وہی کربلا جاتے ہیں، یقین جانیے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے نا وہ بھی کربلا جاتے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا جو اتباع رسول کرتا ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے نا، وہ کربلا کو دل میں درک کرتا ہے۔ کربلا ہے کیا پھر احساس بھی کرتا ہے۔ کیوں کنیزان فاطمہ زہرا؟ اللہ نے کہا نا میرے حبیب کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے رسول کا اتباع کریں۔ اور یقین جانیے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اتباع تو کیا ساتھ میں احساس بھی کیا۔ آپ کہیں گی کیسے؟ ایک بندے نے کہا حسین مجھے ایک بیٹا عطا کر، اور جب 18 سال کا ہو جائے تو واپس لے لینا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جوان کے مرنے پر تکلیف کیسی ہوتی ہے، جوان کے مرنے پر قوت کتنی باقی رہ جاتی ہے۔ کتنوں کی آوازیں گریا بلند ہے نا، آپ نے احساس کر لیا حسین کس غریب کا نام ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا بڑا ہوا، 18 سال کا ہوا، شہید ہوا۔ جیسے ہی باپ کو خبر ملی نا بیٹا مارا گیا، بیٹے کی لاش پہ کچھ وقت بیٹھا رہا۔ لوگوں نے کہا اٹھ کے جاتا کیوں نہیں، جا کے زری کے پاس روتا کیوں نہیں؟ کہ جب سے سنا ہے نا جوان مارا گیا ہے تب سے یہ جسم میں قوت ہی نہیں کہ اٹھ جائے، اٹھنا چاہتا بھی ہوں تو میں گر جاتا ہوں۔ اولاد والیوں اب احساس ہوا کہ آئے حسین کی ضعیفی، اکبر کا لاشا۔ اولاد والیوں روایت بتاتی ہے کہ جب 28 رجب قافلہ چلا نہ لگیا برداشت کر سکے، اللہ کرے مجمع میں کوئی یتیم بیٹی نہ آئی ہو، اللہ کرے مجمع میں کوئی غریب بہن نہ آئی ہو۔ دل کھول کے گریہ کیجیے گا، اگر آنکھوں میں اشک آ جائے نا پھر بھگ بھگ کے نہ رویا کیجیے۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں 4 سال کی یتیمہ بیٹھی ہوگی، رو کے کہتی ہوگی بھگ بھگ کے کیوں روتے ہو؟ کیا یہاں بھی شمر کے تماچے الگ الگ بہنیں برداشت کر سکے؟ بہنیں دل کو تھامے مسائب پڑھنے لگی ہو۔ عباس نے کہا آقا رضا کی محمل میں سورا سوار ہو گئی ہے، اللہ کرے کوئی کمزور دل بیٹی نہ بیٹھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا جب باپ غریب ہوتا ہے نا تو بیٹیوں کے سامنے نہیں جاتا، اس لیے معلوم ہے اگر چلا گیا نا تو بیٹی میری غربت دیکھ کے مر جائے گی۔ حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا، رو کے کہا اکبر سمرا سے کہہ دینا تیرا نام فہرست میں نے۔ اولاد والیوں اکبر دھیرے دھیرے قدموں سے رضا کی محمل کے قریب آئے، دھارے مار مار کے رونے لگے۔ رضا کی محمل کا پردہ سہرا نے اٹھایا، رو کے کہا روتا کیوں ہے؟ یہ میں سوچا تھا میرے نہ جانے سے روئے گا، اگر میرے جانے سے روتا ہے میرے سویا نہیں جاتی۔ اب جب جملہ کہنے لگی مجمع آوازوں پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، اگر احساس کر لیا نا آوازیں کربلا تک جائے گی۔ سغرا نیچے اتری، رو کے کہا تو نے منع کیا اکبر پر نہیں سغرا، تو بھیا تب بھی نہیں جاتی، اے بھیا کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ سغرا۔ اولاد والیوں اگر باپ مر جاتا ہے نا تو بہنوں کا سہارا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کرے کسی کا بھائی اکبر جیسا غریب نہ ہو، بہنوں دل کو سنبھالے۔ اولاد والیوں سغرا نے اکبر کو سینے سے لگایا، آہستہ سے رو کے کہا سر پہ
इजाजत